اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ 2 آیات مبارکہ ہیں سورہ یونس کی 11واں سپارہ ہے، آیت نمبر 90 اور 91 91۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا، پھر فرعون اور اس کی فوجوں نے سرکشی اور ظلم کرتے ہوئے ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب اسے غرق ہونے نے پا لیا، یعنی جب وہ غرق ہونے کے قریب ہو گیا، غرق ہونے لگا تو پکار اٹھا۔ کیا پکارا اس نے؟ آمنتو، میں ایمان لاتا ہوں کہ بے شک اس ذات کے سوا کوئی معبود لا الہ الا الذی، کوئی الہ نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے۔ کون ایمان لایا؟ یہ بنو اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے میں بھی اس پر ایمان لاتا ہوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں، وانا من المسلمین۔ یہ قول کس کا ہے؟ فرعون کا ہے۔ فرعون کہہ رہا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں اللہ کو ماننے والوں میں سے ہوں۔ یہ فرعون کہہ رہا ہے۔ کب کہہ رہا ہے؟ غرق ہونے کے وقت۔ اللہ نے فرمایا کیا اب ایمان لاتا ہے؟ آنا، یہ اصل میں ہے آنا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کیا اب ایمان لا رہے ہو؟ اس وقت جب مرنے لگے، جب ڈوبنے لگے، جب ڈوبنے لگے تو اب ایمان لا رہے ہو، اب اللہ کو مان رہے ہو، اب مسلمان بن رہے ہو؟ کیا اب ایمان لاتا ہے؟ جبکہ تو پہلے کیا تھا؟ اللہ کا نافرمان تھا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ کیا تھا؟ مفسد تھا، فسادی تھا، خود بھی فساد کرتا تھا اور اپنے ساتھ پوری جنود بھی رکھی ہوئی تھی۔ یہ جنود کیا ہے؟ اس کی فوج ہے، اس کی فوج کی بات ہو رہی ہے۔ جندن کی جمع ہے جنود۔ بحر پانی کو کہتے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے نا، بر اور بحر آپ خود بھی جانتے ہیں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا، اللہ نے بے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا سمندر پار کرنا انسانی اسباب کے ساتھ تو تھا نہیں۔ انسانوں کا اس میں کیا ان کا اختیار تھا کہ سمندر سے پار کر جائیں؟ گھوڑے سے یا پیدل، اونٹوں کے ساتھ کیسے پار کر سکتے تھے؟ سمندر کو پار کرنا، ذرا سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے۔ دریا ہو یا سمندر ہو، اس کو کیسے آپ پار کر سکتے ہیں جبکہ اس ٹھاٹھے مار رہا ہو اور لہریں اس کی جو ہے وہ آپ کے حلق میں آ رہی ہوں؟ سوچئے تھوڑی دیر۔ بلکہ یہ انسان کے اختیار سے باہر بات تھی اور خاص اللہ کے پار کرانے سے تھا، اللہ نے پار کرایا۔ بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے، فرعون کے تعقب، یعنی جیسے ہی بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے مصر سے، فرعون نے کیا کیا؟ پیچھا کیا نا، تعقب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی مارنے سے سمندر کے پھٹنے اور پانی کے منجمد ہو کر راستے دینے کی تفصیل قرآن میں کئی جگہ ہے۔ سورہ شعراء میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے، سورہ دخان میں بھی ہے۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے۔ اب دیکھیے سمندر میں راستہ کیسے بنا، یہ آپ دیکھیے، غور کیجیے گا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے، آپ یہ سمجھے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمندر پر اللہ کے حکم سے مارا۔ جیسے ہی اس کو مارا، اس میں اونچی لہریں اٹھی، جیسے دیوار کی طرح آپ سمجھیں۔ اب جب وہ دیوار کی طرح لہریں اٹھی تو وہ کیا ہوا؟ برف کی طرح جم گئیں، اور جو نیچے سرفیس پر پانی تھا وہ بھی کیا ہوا؟ جم گیا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا برف، تو وہ برف کی طرح سڑک بن گئی، یعنی برف بن گئی ایسی کہ وہ پورا راستہ دے دیا اس نے، یعنی شروع سے لے کے جہاں سے آپ انٹرنس کرتے ہیں اور ایگزٹ تک، یعنی خشک زمین آنے تک پورا راستہ بن گیا، برف جم گئی۔ اور یہ راستے بھی بہت سارے بنے تھے، 12 راستوں کا ذکر آتا ہے۔ جو جدھر تھا ادھر سے اس نے پار کرنا شروع کر دیا، یہاں سے سب اپنے راستوں کو انہوں نے اختیار کیا اور بالکل پار ہو کر باہر نکل گئے۔ تو یہ راستہ خاص کر کس نے بنایا تھا؟ کس نے سمندر کے پانی کو کہا تھا کہ جم جاؤ، برف بن جاؤ اور بالکل یعنی ہموار اسموتھ ہو جاؤ اور دیوار کی طرح کھڑے ہو جاؤ راستے میں؟ کس نے کیا تھا؟ اس کی تفصیل بتا رہے ہیں قرآن مجید میں، آپ بار بار پڑھیں گے، سورہ شعراء میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، فرعون اور اس کے لشکروں نے ان کا پیچھا انہیں ستانے، ان پر زیادتی کرنے اور انہیں دوبارہ غلام بنانے کے لیے کیا۔ ان کی نیت صلح کرنے کی نہیں تھی، اصلاح کی نہیں تھی۔ بغین اور عدوا دونوں چیزیں آپ دیکھیں، یہاں بغین ہے اور عدوا ہے۔
مفسرین نے اس کی مختلف قسم کی یعنی وہ تفسیر کی ہے کہ بغین اور عدون حال بمعنی اس میں فاعل یا مصدر برائے مفعول لہو ہیں. تو فرماتے ہیں کہ بغیون وہ زیادتی ہے جو قول سے ہو، یعنی جو آپ اپنی زبان سے کرتے ہیں نا بول کر، اور عدون وہ جو فعل سے ہو، جو آپ یعنی کر کے دکھاتے ہیں. اسی طریقے سے بغا فلان علی فلان بغین، جب کوئی کسی پر دست درازی اور ظلم کرے، اور عدا علیہ عدوا، جب اس سے اس کا حق چھین لے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم تھا کہ سمندر سے پار ہو کر اسے اسی حالت میں رہنے دو. جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی بھی نکل گیا اور فرعون کا پورا لشکر ان کے پیچھے مع فرعون سمندر میں داخل ہو گیا، تو سمندر کا پانی کیا ہوا؟ برابر ہو گیا. جیسے وہ لہریں اٹھی ہوئی تھیں، جو دیواریں بنی ہوئی تھیں، وہ ظاہر ہے جو سرفیس ان کی پوری برف جمی ہوئی تھی سب پانی بن گیا، اور وہ سب یوں لہریں آگے پیچھے ہونے لگ گئی. ظاہر ہے لازمی بات ہے جو اس کے سمندر کے اندر بیچ میں ہیں، جو بحر کے اندر ہیں، تو وہ ڈوبیں گے، اور ہوگا کیا ان کے ساتھ؟ ادرکہ الغرق، یہ ذرا غور کیجئے، آپ غور کریں گے اندازہ ہوگا کہ جب سمندر کی بکھری ہوئی موجیں، آپ کہہ سکتے ہیں جب خون خوار موجیں، بکھری ہوئی موجیں، تند موجوں نے اسے اپنے نرغے میں لے لیا، ٹھیک ہے، ادرکہ الغرق، نرغے میں گھیر لیا نا، اور اسے اپنی ہلاکت کے بارے میں اب کوئی شبہ نہ رہا. اب ڈوبا کہ جب ڈوبا، ٹھیک ہے، اب ڈوبا کہ جب وہ منظر سامنے آیا کہ بس ظاہر ہے پانی اب کانوں سے بھی گھس رہا ہے اور منہ میں بھی گھس رہا ہے، اور بس پاؤں کے نیچے زمین نہیں ہے. موت کو سامنے دیکھ کر بڑے بڑے طاقتور، بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، بڑے بڑے بادشاہ کہہ لیں، دنیا پر حکومت کرنے والے، سب کے نشے ہرن ہو جاتے ہیں. یہی حال فرعون کا بھی ہوا، سارے نشے اس کے ہرن ہو گئے اور اپنے ایمان لانے کا اعلان کر دیا. جس دعوت کو اب تک وہ بڑی حقارت سے ٹھکراتا رہا تھا، جن لوگوں کو وہ بڑی حقارت سے دیکھتا تھا، جن کو وہ یعنی ذلیل کرتا تھا، تکلیفیں پہنچاتا تھا، اب ایک ہی سانس میں 3 مرتبہ ایمان لانے کا اعلان کر رہا ہے، ایمان کی صداقت کا اعتراف کرنے لگ جاتا ہے. 3 مرتبہ ذرا غور کیجئے، ایمان لانے کا اعلان اس نے ایک ہی سانس میں جلدی سے، بس کہ کہیں دیر نہ ہو جائے، لیکن دیر تو کر چکا تھا. آپ بھی غور کریں، کہیں آپ بھی دیر تو نہیں کر رہے ہیں، جلدی کریں. ایک چیز یہاں کو بتاؤں کہ اللہ کی جنود اتنی ہے کہ کوئی انسان نہیں جانتا. یہ سمندر بھی اور سمندر کی لہریں بھی اللہ کی جنود ہیں، یہ بھی اللہ کی فوجیں ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ بھی اللہ کی فوج ہے، اور اللہ اپنے فوجوں میں سے کسی ایک فوجی کو مسلط کر دے کسی پر تو وہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو بہرحال جب وہ غرق ہونے لگا، ڈوبنے لگا، اور اللہ کے فوجی نے اس کو، غرق ہونے والی لہر نے اس کو پکڑ لیا، اور واقعی اللہ کے لشکروں اور سپاہیوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اس کا کوئی شمار نہیں ہے. فرعون نے 3 دفعہ مسلمان ہونے کا اقرار کیا. نمبر 1 آمنتو، کیا کہا اس نے؟ آمنتو، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے کیا کہا نمبر 2 پر؟ انہ لا الہ الا، کیا کہا؟ انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. نمبر 3 کیا کہا اس نے؟ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اب آپ ذرا غور کیجئے گا، یہ سارے معاملات کیا ہیں؟ غیب کے ہیں، سارا معاملہ غیب کا ہے. ڈوبتے وقت اس نے کیا کہا؟ کس نے سنا؟ کون تھا اس کے پاس؟ فرعون کے پاس تھا کون؟ جو تھے سارے تو ڈوب گئے، بتایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ، یا اس کے فرشتوں کے سوا وہاں کون تھا جس نے ساری باتیں سنی اور منون اللہ نے اپنے نبی کو بتائیں؟ یہ ساری بات اللہ تعالیٰ ہی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتائی، جو آپ کی نبوت کی زبردست دلیل بھی ہے. کسی کو کیا پتا کہ فرعون نے کیا کہا جب ڈوب رہا تھا، تو کس طرح ایمان لایا، کس طرح پریشان ہوا، کس طرح آہو بکا کی، کتنی جلدی آوازیں لگائیں. سوچئے ذرا، بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے اس کا بیان کیا ہے. اور یہ جو آنا ہے نا، کیا اب یہ اللہ کی طرف سے ڈانٹ تھی اور بتانا تھا کہ عذاب نازل ہو جانے کے بعد توبہ کرنے اور ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں. بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ سچے لوگ نظر نہیں آتے، سچی باتیں، قرآن کی باتیں لوگوں کو نہیں بتاتے، جھوٹے لوگوں کو دلاسے، تسلی اور بہلاوے کی باتیں کرتے ہیں، سناتے ہیں، لطیفے سناتے ہیں، اور بہت حوصلہ بڑھاتے ہیں، اور ہر ایک کو یوں ہی بس تھوڑی باتوں پہ مسلمانیت کا، اسلام کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں.
اور جنت میں ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ سچے لوگ تو تقریباً مر ہی گئے، بس اب زیادہ تر جھوٹوں کا دور ہے، جھوٹوں کا زمانہ ہے، جھوٹی جھوٹی کہانیاں ہیں، سچائی پر مبنی باتیں آپ کو بہت کم ہی سننے کو ملتی ہیں۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پھر یہ نہ تھا کہ ان کا ایمان انہیں فائدہ دیتا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا۔ اسی طریقے سے سورہ نساء میں، سورہ یونس میں آیت نمبر 51 میں، بہرحال آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، جب آپ نے یعنی موت کے وقت دیکھ لیا، بلکہ سورہ آل عمران میں بھی ہے، جب آپ نے دیکھ لیا کہ بس اب موت آ گئی، موت آپ کو نظر آنے لگی اور اللہ کے سپاہی مسلط ہو گئے، تو پھر اس وقت کا ایمان لانا نفع نہیں دیتا، فائدہ نہیں دیتا۔ ایمان لانا تو غیب پر ہے نا، جب تک کہ آپ کچھ نے دیکھا نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث شریف ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر۔ فرمایا بے شک اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کا غرغرہ، جان نکلنے کی حالت نہ ہو، یعنی جب جان آپ کے حلق میں آ جاتی ہے، جب انسان بول نہیں سکتا، جب حالت کہنا چاہیے کہ بے ہوشی یا سکرات میں چلا جاتا ہے، اور جب جو ہے وہ فرشتوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے، پھر اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا۔ موت کا فرشتہ یا عذاب کا فرشتہ جب شہرت کو آ کر دبوچ لے، پردہ غیب میں مستور چھپی ہوئی چیزیں، حقائق جب بے حجاب دکھائی دینے لگیں، تو اس وقت ایمان لانا شریعت میں معتبر نہیں۔ اس لیے حالت اضطرار میں جب فرعون نے ایمان لانے کا اعلان کیا، بلکہ ایمان لانے میں بہت جلدی کی، بلکہ ایک سانس میں 3 مرتبہ ایمان کا اعلان کیا، تو اسے اس کے منہ پر پٹخ دیا گیا۔ اگرچہ ہو سکتا تھا کہ سمندر کی بے رحم موجیں اس کے یعنی جسم کو جو بے جان ہو چکا تھا کہیں دور بہا لے جاتی، اور سمندر کا کھارا پانی تھوڑی دیر میں اس کے گوشت پوست کو گلا کر رکھ دیتا، چیتھڑے بن جاتے، ریشہ ریشہ ہو جاتا، یا کوئی بحری جانور اسے نگل جاتے، کھا جاتے، اور اس کا کوئی نشان تک باقی نہ رہتا۔ لیکن اللہ کو یہ منظور نہ تھا کہ دنیا خدائی کے جھوٹے مدعی کے ہولناک انجام کو فراموش کر دے۔ دیکھنے والے دیکھتے رہیں، سو موجوں کو حکم ملا اور انہوں نے اس کے بے روح جسم کو اٹھا کر ایک ٹیلے پر پھینک دیا۔ یہ جگہ آج بھی جبل فرعون کے نام سے مشہور ہے، اور وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں فرعون کی لاش کو سمندر نے پھینکا تھا۔ اس کی لاش کو دیکھ کر بنی اسرائیل کو بھی اس کے ڈوب جانے کا یقین ہو گیا۔ اس کے علاوہ باقی لوگوں کے لیے بھی اس میں درس عبرت ہے۔ مصر میں ایسے مسالے ایجاد ہو چکے تھے جن کے استعمال سے لاش کو گلنے سڑنے سے بچایا جا سکتا تھا، اور اس زمانے میں بادشاہوں اور امراء کی لاشوں کو ممی کر دیا جاتا تھا۔ بات یہ ہے کہ ماہرین آثار قدیمہ نے مصر کے شاہی قبرستانوں سے متعدد ممی شدہ لاشیں نکالی ہیں جو محفوظ ہیں۔ مصر کے عجائب گھر میں دارالآثار میں ایک لاش موجود ہے جس کے متعلق ماہرین اثریات کا خیال ہے کہ یہ فرعون کی لاش ہے۔ باقی اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم آیت نمبر 92 جب تلاوت کریں گے تو پھر پڑھیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ فرعون جس دن ڈوبا تھا، غرق ہوا تھا، وہ کون سا دن تھا؟ تو حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے، ہمارے سامنے تو یہ بخاری شریف ہے اور حدیث نمبر 2004 ہے۔ فرعون کے ڈوبنے کا واقعہ 10 محرم عاشوراء کو پیش آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے تو یہودی عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ھذا، تو فرمایا قالوا ھذا یوم صالح ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوهم فصامہ موسیٰ قال فانا احق بموسیٰ منکم فصامہ وامر بصیامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کو دیکھا کہ وہ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے اس کا سبب معلوم فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ایک اچھا دن ہے، صالح دن ہے۔ اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن فرعون سے نجات دلائی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور شریک مسرت یعنی خوش ہونا، مسرور ہونے میں ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں۔ تو آپ نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ حالانکہ یہ روزہ اس حدیث میں یہاں پر دیکھیے، حدیث نمبر 2000 پر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عاشوراء کے دن اگر کوئی چاہے تو روزہ رکھ لے،
اور اگر کوئی چاہے تو روزہ نہ رکھے۔ حدیث نمبر 2003 پر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا عاشورہ کے دن کا، لیکن فرمایا کہ اس دن کا روزہ تم پر فرض نہیں ہے، لیکن میں روزے سے ہوں، اور اب جس کا جی چاہے روزہ عرض سے رہے اور میری سنت پر عمل کرے، اور جس کا جی چاہے نہ رہے۔ رکھنا اچھا ہے، رکھ لیجئے، لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا تو آپ اس کو لان تان بھی نہ کیجئے، ٹھیک ہے؟ روزہ رکھنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اچھا دن ہے، روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ بخاری شریف ہے، حدیث نمبر 4680۔ یہاں بھی دیکھ لیجیے، یہ بھی حدیث۔ اچھا، افسوس کی بات ہے یا تعجب کی بات ہے کہ بہت سے لوگوں نے نا حدیث کو بھی ایک متنازع بنا دیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کہ 9 کا رکھو 10 کا نہ رکھو، کچھ لوگ کہتے ہیں 10 11 کا رکھو، کچھ کہتے ہیں 9 10 کا رکھو۔ اس کو بھی ایک مطلب عجیب و غریب یعنی ایک رخ دے دیا ہے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی موجود ہے کہ ان کی مخالفت کرنے کے لیے 9 10 کا رکھ لو، تو بہرحال اس کو بھی ایک خواہ مخواہ کا بحث مباحثہ کا ذریعہ بہت سے لوگوں نے بنا دیا ہے، اور اس پہ بھی لوگ ایک دلائل دے رہے ہیں، اپنے اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں، صاف اور واضح حدیثوں کو چھوڑ کر اپنے اپنے دلیلوں پر اتر آئے ہیں لوگ۔ بہرحال حدیث دیکھ لیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، اور راوی وہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پر فتح ملی تھی۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے یعنی ہم سے مراد یہ ہے کہ آپ بھی اور صحابہ کرام بھی، ہم ان سے بھی زیادہ مستحق ہیں، اس لیے تم بھی روزہ رکھو۔ انتم احق بموسیٰ منہم فصوموا۔ یہاں حدیث کے الفاظ ہیں ھذا یوم ظہر فیہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ ملا تھا، کس پر؟ فرعون پر۔ کس دن ملا تھا؟ عاشورہ کے دن۔ یہ عاشورہ کا دن جو تھا 10 محرم جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ 10 محرم وہ دن ہے کہ اسلام شریعت کے آنے سے پہلے اس دن کا روزہ پچھلی امتوں پر فرض تھا، لیکن جب ہمارے لیے رمضان المبارک کا مہینے کا روزہ فرض ہو گیا تو اب 10 محرم کا روزہ ہمارے لیے نفل ہو گیا۔ چاہیں تو رکھیں، چاہیں تو نہ رکھیں، رکھیں گے تو ظاہر ہے آپ کو کیا پتہ ہے ثواب ہی ملے گا، اور اگر نہیں رکھا تو لازمی بات ہے فرض تو نہیں ہے، جب فرض نہیں ہے تو گناہ بھی نہیں ملے گا۔ قرآن و حدیث پڑھ کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کے معاملات میں ہمیں بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ جو آپ کی ضرورت کی بات ہے اس کا سوال کریں، اس کے بارے میں معلومات کریں اور اس پر عمل کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں ایک چیز اور بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس سے کہا کہ کیا اب تم کو خیال آیا ہے ایمان لانے کا، کہ جب تو اب یعنی تم مسلمان ہونے کا یعنی اعلان کر رہے ہو، جبکہ ایمان اسلام کا وقت تو اب گزر چکا، اب تو وقت ہی نہیں ہے، یعنی وقت گزرنے کے بعد آپ کا بہت ہی خوبصورت کام کرنا بھی بیکار ہو جاتا ہے، کام کا نہیں رہتا۔ تو اس لیے ہمیں وقت پر کام کرنا چاہیے، جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے اس وقت وہ چیز اہم ہے، اور جب وہ وقت گزر گیا تو اس کی اہمیت ختم ہو گئی، اب وہ بے مقصد اور بے فائدہ ہو گئی چیز۔ تو اس لیے دیکھیں جھوٹوں کی باتوں پر نہ جائیں۔ اکثر لوگ آپ کو ملیں گے، بہت اچھے لوگ بھی ملیں گے، تو کہیں نہ کہیں ان کے جھول نظر آتا ہے، اور جھول ان کے عمل کے لحاظ سے نہیں ہے۔ اگر عمل کے لحاظ سے جھول ہوتا ہے وہ چلتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے دربار سے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن عقائد میں جھول نظر آتا ہے۔ اگر وہ خود صحیح بھی ہوتے ہیں تو غلط لوگوں کو بھی صحیح کہہ دیتے ہیں کہ غلط لوگ بھی ٹھیک ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ نا اچھا گمان کریں۔ بھائی کیسے کریں؟ عقیدہ صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک کہ عقیدے کی درستگی نہ ہو، انسان ابھی بیچ میں لٹک رہا ہے۔ عقیدے کی درستگی پہلے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے عقیدے کو درست کریں۔ آپ کا یعنی ٹریک صحیح ہونا چاہیے۔ جب آپ صحیح ٹریک پہ ہوں گے تو آپ اپنی منزل پہ پہنچیں گے۔ اگر آپ نے راستہ غلط چوز کیا ہے تو آپ خود ہی سوچ لیجئے۔ تو ہمیں تو زیادہ تر لوگوں کو آپ غور کریں تو ایسے ہی لوگ ملتے ہیں، ایسے ہی لوگ نظر آتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے بیانات نظر آتے ہیں جو کہیں نہ کہیں سے ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ نہیں معلوم کہ وہ انجانے میں ایسا کر رہے ہیں یا جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں دین کے معاملات ایسے ہیں کہ جہاں اگر آپ کو معلومات نہیں ہے تو آپ کو بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے، پہلے آپ کی معلومات پوری پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ 3 زمانوں کے بعد جھوٹ پھیل جائے گا، جھوٹ یعنی اس کا رواج ہو جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو آج لوگ جھوٹ کو غلط ہی نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنا کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے، جھوٹ بولنے کو کوئی عیب ہی نہیں سمجھتے، فٹافٹ جھوٹ بول دیتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں جھوٹ بولنا۔ آپ لوگوں کی باتوں کا اعتبار کر لیں، لیکن لوگ آپ کو جھوٹ کے ذریعے سے ڈس لیتے ہیں، بہت ہی یعنی کہنا چاہیے کہ خطرناک قسم کا آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے سچے اور جھوٹوں کا فرق کریں۔ چلیں دنیاوی معاملات میں جھوٹ تو یہ کہ آپ کو دنیاوی نقصان پہنچا دیتے ہیں، لیکن دین کے معاملات میں جو جھوٹ ہے نا وہ تو آپ کو جنت سے محروم کر دیتا ہے۔
اس لیے بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں، اور فرعون کے حالات سے اور فرعون کی جو جنود تھی، جو اس کی فوج تھی، ان کے حالات سے عبرت پکڑیں۔ ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور پھر یہ کہ آپ کا ایمان لانا آپ کو نفع نہ دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔